بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. محترم سامعین، سبق نمبر 140 آیت نمبر 119 تا آیت نمبر 121 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو بیان سچ کے ساتھ، خوشخبری سنانے والے ہیں آپ اور ڈرانے والے ہیں، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ ذمہ دار نہیں، اور ہرگز راضی نہیں ہوتے یہود آپ سے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی رہنمائی یعنی دین اسلام وہی حق دین ہے، اور بالفرض اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم یقین وحی کا علم، تو نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی عام مددگار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مناسب پڑھنا یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور جو بھی انکار کرے اس کتاب سے پس یہ کامل درجے میں تباہ اور برباد ہے۔ انا ارسلنا، یہ حصہ پہلا باب جو تھا اس کے آخری جو 5 امور متعلقہ بالرسالت ہے ان کا بیان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق پہلی بات انا ارسلنا، اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ آیت کا مقصد ہے۔ ماقبل سے ربط یہ ہے کہ جب آپ پر اعتراضات کیے گئے یہود کی طرف سے، نصارہ اور مشرکین کی طرف سے کہ آپ رسول برحق نہیں ہیں، تو جب انسان کے اوپر اعتراض اور شبہات کیے جائے تو انسان پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کوئی آپ کو رسول مانے یا نہ مانے آپ رسول برحق ہیں۔ اور تسلی کا معنی ہوتا ہے ازالۃ الغم، کہ اس سے غم دور کیا جائے، ایسی باتیں ذکر کی جائے جس سے اس کی غم اور تکلیف دور ہو جائے۔ تو یہ آیت کا ماقبل سے ربط ہے اور آیت کے اندر تسلی ہے۔ بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا بالحق، حق بمعنی صدق کا بھی ہے، اور بیان حق اور حق بیان کرنے کے لیے، گویا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو قرآن ہے جو وحی ہے اس کو بیان کریں، اور داخل مرسل بھی پر یعنی جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا جو کہ قرآن ہے جو وحی ہے وہ سچی ہے۔ بشیرن، آپ خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، یعنی مومنین کے لیے آپ، کیونکہ ترغیب کے طور پر جو مانتے ہیں تو ان کو ترغیب کے لیے بشارات ذکر کی جاتی ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جو نہیں مانتے تو ان کے لیے آپ ڈراتے ہیں تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ بھی ایک وہم کا جواب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ کیوں جہنم چلے گئے اور انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو اس سے بھی آپ کو تو ایک غم مل جاتا ہے کہ جن کو میں نے دعوت دی اور وہ نہیں مان رہے تو ذمہ دار میں ہوں گا۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، ولا تسألوا، نہیں پوچھا جاتا آپ سے عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، بعد ما ادیت الرسالۃ، جب کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے توحید کا پیغام پہنچا دیا، اب بھی وہ لوگ ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ لا تسأل، مسئول اسی کو کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو۔ ولن ترضى عنك اليهود، یہ بھی ایک امر متعلق بالرسالت کے ساتھ ہے، دوسرا امر ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہاں پر شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہود نہیں مانتے، عیسائی آپ کو نہیں مانتے رسول، تو اس سے بھی آپ کو شک اور وہم پیدا ہو جائے کہ یہ رسول برحق نہیں ہے، کیونکہ یہود تو وہ اہل کتاب ہے اور نصارہ بھی اہل کتاب ہے، وہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر برحق نہیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ تو کے اندر ہٹ درمی اور ضد ہے، وہ تو آپ کو یہودی اور عیسائیت کی طرف دعوت دیتے ہیں چاہے کہ وہ آپ کو مانیں، اور وہ اتنے ضد اور ہٹ درم ہیں کہ وہ تو اپنے ملت کے تابعداری کی دعوت دیتے ہیں۔ جب تک ان کی ملت کو اوپر کوئی آدمی عمل نہ کرے
تو وہ اس کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو اتحاد کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور اس طرح اتحاد کے ان کے مذہب کو اپنا لیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہے آپ سے یہود اور ولن نصارا حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے ملت کی۔ ملت سے مراد اصولی دین کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ ملت دین اور شریعت قریب قریب معنوں میں۔ قل کہہ دیجئے کہ ان ہدی اللہ سے مراد دین اسلام ہے، کہ دین اسلام هو الہدا، وہ دین حق ہے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدا، یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ مبتدا بھی ہدی اللہ ہے اور خبر بھی الہدا ہے، اور مبتدا خبر جب دونوں ایک ہو تو اس کو حمل اولی کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں، اور یہ حمل درست نہیں ہے کیونکہ یہ مفید نہیں ہے۔ جیسے کہ زید زید ہے، زید تو زید ہی ہے، اس میں کیا شک ہے، یا شعر شعر ہے، تو جواب یہ کہ ہدی اللہ سے معنی دین اسلام مراد ہے، اور الہدا جو خبر میں اس سے حقانیت مراد ہے، معنی سچ، اور درمیان میں ضمیر حصر آئی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ ان ہدی اللہ، بے شک دین اسلام، هو الہدا، یہ دین حق اور دین سچا ہے۔ تو اب معنی مفید ہے، بات درست ہے، اور حصر کے ساتھ کہا معنی یہودیت میں حقانیت نہیں ہے، نصارہ کے اندر حقانیت نہیں ہے، کسی اور مذہب میں حق اور سچائی نہیں ہے، اگر سچائی ہے تو وہ بند ہے مذہب اسلام اور مذہب دین کے اندر۔ لہذا یہودیت آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہماری ملت کی اتباع کریں، یہ غلط دعوت ہے اور ان کی اتباع کفر ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ بِالْفَرْض، آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، خطاب پیغمبر کو ہے اور مراد امت ہے، تحذیراً یعنی امت کو ڈرایا جا رہا ہے امت کو کہ ان کی پیروی کرنا گویا کہ یہ خواہشات کی ہے اور بلا دلیل باتوں کی پیروی کرنا ہے، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی یعنی ان کے پاس کوئی بات جو ہے وہ دلیل پر مبنی نہیں ہے، یہودیت محرفہ اور نصرانیت محرفہ جو ہے وہ تو ابھی خواہشات ہی رہ چکے ہیں۔ بعد الذی، بعد اس چیز کے جاء کا جو آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم سے مراد وہی ہے قرآن و حدیث، گویا کہ آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ علم جو ہے قرآن و حدیث کے علم کو کہا جاتا ہے، تو علم کے آ جانے کے بعد آپ پیروی کرتے ہیں تو مالکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے والا، من ولی، کوئی دوست جو کہ حفاظت کرے، اور ولا نصیر، جو عام مددگار ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ معنی یہودیت تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملت میں آ جاؤ، ہم سکیم دیں گے، پیسہ دیں گے، آپ جو ہے نا کامیاب ہوں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر یہودیت اور عیسائیت میں چلے گئے تو پھر یہ آپ کو نہیں بچا سکتے، ان کا پیسہ، ان کی سلطنت، زور، اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب سے تیسری بات ہے جو متعلق بالرسالت ہے، یعنی دلیل نقلی ہے آپ کی رسالت کے اوپر کہ علماء ربانیین اور اہل کتاب جو برحق لوگ ہیں وہ آپ کو رسول مانتے ہیں، وہ آپ کی کتاب کو کما حق اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، تو اگر یہود اور عیسائی نصارہ نہیں مانتے تو نہ ماننے دو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، آتینا جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ مدح کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ علماء اور وہ لوگ مراد ہے جو کتاب پر عمل بھی کرتے ہیں اور علم بھی ہے، اور جہاں اوتو کا لفظ استعمال ہو تو وہ مذمت کے لیے، معنی علم تو ہے لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہے، گویا کہ ویسے ہی ان کے اوپر کتاب بطور بوجھ کے ڈال دی گئی ہے۔ ہاں کہیں قرینہ کی بنیاد پر اوتو سے جہاں قرینہ موجود ہو تو وہ علماء حق اور صحیح علماء مراد ہوں گے۔ یتلون، یہ تلاوت سے ہے، اور حق کا تلاوتی، چونکہ یہاں حق کا لفظ ہے، اس کا مصدر تلاوت، اور تلا یتلو تلون ہو تو تابعداری کو کہتے ہیں، تو مانا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی مراد تورات، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، حق کا تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کے مناسب، اور مناسب تلاوت یہ ہے کہ حدیث میں جیسے روایات میں آتا ہے کہ حل حلالہ حرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور حق تلاوت ہی کا معنی یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ اور الفاظ کو درست پڑھنا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا، تو حق تلاوت کے اندر یہ تمام معنی مراد ہے کہ قرآن کی یا اللہ کی کتابوں کی حق تلاوت یہ ہوگی کہ اس کو الفاظ بھی درست ہو اور اس کا معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتا ہو،
اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بھی ہو تو یہ تلاوت حقہ ہوگی۔ یتلونہ، جو اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک، یہ نیک لوگ، یؤمنون بھی، جو اس کتاب پر یقین کرتے ہیں۔ پہلے الکتاب سے تورات مراد تھی، تو بھی ضمیر سے قرآن مراد ہے۔ اس سے سنت استخدام کہا جاتا ہے علم بدیع کے اندر، معنی کہ لفظ کو ایک دفعہ ذکر کیا جائے تو اس سے ظاہر تو ایک معنی مراد لیا جائے، اور جب اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو اس سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ الکتاب ذکر کر کے اس سے تورات مراد لی تھی، اور جب یؤمنون بھی ضمیر مراد لی تو اس سے قرآن مراد ہے، اور یہ فن علم المعانی بدیع کا ایک اصول ہے۔ اولئک یؤمنون، یہ لوگ یقین کرتے ہیں اس کتاب قرآن پر، ومن یکفر بہ، اور جو قرآن سے انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، یہ بالکل کامل درجے میں تباہ اور برباد ہے، دنیا میں بھی تباہ ہے اور آخرت میں بھی۔ بعض حضرات مفسرین نے آیت کو صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جو ان کو ہم نے کتاب دی، مانا قرآن، اور اس کو تلاوت کرتے ہیں، حق کی تلاوت، جب پڑھتے تھے تو روتے تھے اور اس میں غور اور تدبر کے ساتھ اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جو صحابہ ہیں جو قرآن پر صحیح معنی میں یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے گا تو وہ کامل درجے میں تباہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب